اور بول نیوز کے خلاف انتقامی کارروائیوں پر قومی رہنماؤں کا بھی شدید رد عمل آیا ہے۔ معروف قانون دان اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ ورکرز کو سیف ہاؤسز میں لے جا کر تشدد کا نشانہ بنانا ایک سنگین جرم ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما بھی پھٹ پڑے۔ فواد چودھری نے کہا کہ بول کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنا ہی ابھر کر سامنے آتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ نامعلوم افراد نے اب بول کے مارکیٹنگ ہیڈ کو اٹھا لیا ہے۔ کارروائی میڈیا کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے۔ بول نیوز پھر نشانہ، بول کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام کا اغوا، قومی رہنماؤں کا شدید رد عمل۔ معروف قانون دان اعتزاز احسن نے آکاش رام کے اغوا کی شدید مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پس پردہ کردار اپنا کھیل دکھاتے ہیں۔ میڈیا ورکرز کا اغوا سیاسی مقاصد کے لیے دباؤ ڈالنے کی مذموم کوشش ہے۔ صحافی ہوئے اور صحافت پہ تو خاص کر برا وقت آیا ہوا ہے، اور یہ جو ہے چونکہ شہباز حکومت اپنے اس معاملے میں بے بسی بتاتی ہے تو وہ برابر کی اس میں ذمہ دار ہے۔ وزیر اعظم کیا ہوا جو اغوا کرنے والے سرکاری افسروں کو روک نہ سکے۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے، دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے، جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں وہ کیس ختم کر دیتے، تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا، شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا۔ ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔ بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو، یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔